شکر اللہ کا. آپ سنائیے, آپ کہاں سے کال کہاں سے کال فرما رہے ہیں حسن بھائی؟ میں سر کال فرما رہا ہوں لاہور پاکستان سے. یہ صاحب حکم کریں. سر آپ کی ماشاءاللہ سے میں پچھلے 3 ماہ سے بہت اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں جس میں سے ہمارا نالج بہت امپروو ہوتا ہے. میرا نام سید احسن علی زیدی ہے, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ بہت اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کرنے کا. ایون دیٹ کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے, سارے کالر سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں. گھر والوں کو بھی بہت اشتیاق ہے آپ کی چیزوں کو سننے کا. اور یہ جو شیخین ہے نا, ان کو سن کر ہم بہت ہنستے ہیں. شیخین کو سن کر بہت ہنستے ہیں. جی, وہ زبان کھینچ کر خود سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. تو یہ ان کے خلیفہ ہے ایسے. صحیح ہے. تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت مہربانی. اچھا, اب سر ایک بات کرنی تھی, بس آپ سے ایک بات کرنی تھی. وہ ابو بکر کا کہہ رہا نا, ابو بکر کا زبان کھینچ کے. جی ہاں جی, بس انہی کے ساتھ ایک بات کرنی تھی کہ سر ہم لوگ یہاں پر ملاقات کرتے ہیں نا لاہور میں سب لوگوں سے, تو ہم لوگ کہتے ہیں ان کو گالیاں دے کر ملاقات کرتے ہیں, کیونکہ ان کے جو بڑے جو تھے نا معاویہ وغیرہ, یہ مولا علی علیہ السلام کے اپنے خطبات میں گالیاں گلیاں دیتے تھے. اور ہم لوگ جو ملاقات کرتے ہیں آپس میں ان دونوں سب پہ تبرکہ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں عمر, بکر اور عثمان کو. آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بس تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا. مجھے نہیں سمجھ آیا, آپ کس کو آپ گالی دیتے ہیں؟ عمر کو, ابو بکر کو, عثمان کو, عائشہ کو, ان کی ماں جو ہے نا عائشہ کو, ان کو گالیاں دیتے ہیں آپس میں. ہم جو اہل تشیع ملتے ہیں نا سر, غلط کیسے ہے سر؟ وہ بھی تو دیتے ہیں نا. کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں, کیوں ایسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ان کو گالی دیتے ہیں. آپ خود پاکستان میں رہتے ہو نا, تو آپ کے پڑوسی کو پتہ چل گیا ہے تو آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ؟ آپ کیوں ایسی غلط باتیں کر رہے ہو؟ کہ ہم شیعہ جو ہے آپس میں, ہم تو اس طرح نہیں کرتے ہوئے. میں تو سارا دن شیعوں سے بات کرتا ہوں, اس طرح تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم مل کے ان کو گالی دے دیں. ٹھیک ہے نا, ہم علمی باتیں کرتے ہیں, ان پہ نقد کرتے ہیں کہ ان کا یہ فعل برا ہے, ان سے برات کا اظہار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ کرنی چاہیے. اور آپ بے وقوف آ کر یہاں پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے لاہور میں. ادھر آپ کسی گلی میں جائیں نا, کسی کوچے میں, ادھر ابو بکر کو کچھ کہو نا, دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ دوسرا سانس لے بھی سکیں گے یا نہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ آپ کیا ادھر کیا پوزیشن ہے آپ کی پاکستان میں. کوئی آپ کو ادھر زندہ رہنے دے گا بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی غلط باتیں نہ کیا کرو. ہم ادھر وہ شیعہ اس طرح نہیں کرتے. وہ کوئی جاہل جیسا آپ جیسا ہوگا, کس طرح وہ کرتا ہوگا. جو ہم اپنے جو بھائی ہیں مخالفین ہیں اہل سنت جماعت والے, ان سے بڑے پیار کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہمیں بڑا عزیز ہیں وہ. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ہم ایسی بات کریں ان کی دل آزاری ہو. اگر خلفاء کے متعلق ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو وہ جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے, جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور وہ بھی اس لیے کہ اسلام میں ایک نزاع ہے. ٹھیک ہے نا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق کون ہے, کس کی اتباع کرنی چاہیے, کس کو فالو کرنی چاہیے, ابو بکر عمر کی یا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی. تو اس لیے ہم ابو بکر عمر کے کردار بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے یہ کردار ہے کہ ان کے وہ فالو کرنے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا السلام علیکم. کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب؟ جی کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں انڈیا بھوپال سے بول رہا ہوں. بھوپال انڈیا. ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ انڈیا, یس. کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں بیسیکلی ہوں تو دام فزش. ویٹرینرین ڈاکٹر ہیں آپ نے بولا تھا. صحیح. جی اب یاد اور ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. قریب 5 سال ایران میں رہا ہوں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں, یونائیٹڈ نیشنز کے. تو میرے 2 ایشوز ہیں. ایک تو میرا چھوٹا سا کویشچن ہے میڈیکل سائنس کے بیسس کے اوپر, اور دوسرا میری کچھ آبزرویشنز ہیں آپ کے پروگرام کو لے کر. جی سر. کین آئی شیئر وتھ یو؟ آف کورس. تو پہلا ایک چھوٹا سا کویشچن یہ ہے میرا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد, جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب کے شہداؤں کے سر یزیدی فوج اپنے ساتھ شام لے گئی تھی. تو واٹ اباؤٹ دی ریسٹ آف دی باڈی, اور وہ کب رہی, اور سروں کو جب واپس لایا گیا کربلا تو ان کا کیسے وہ کیا گیا پروسیجر, وہ جاننا چاہتا ہوں.
سائنٹیفک اجساد مبارکہ کو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ جو زمین خریدی تھی بنی اسد سے، ان سے یہی شرط رکھا تھا کہ جب ہماری شہادت ہو گئی آپ ہم کو دفن کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. وہاں کے جو کربلا جب سب سے پہلے آئے تھے امام حسین علیہ السلام نے وہ پورا علاقہ خرید لیا تھا، وہاں کے جو لوگ رہتے تھے ان کو پیسے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ اس کے شرط یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ شہید ہو جائیں گے تو آپ نے ہمیں دفن کرنا ہے، اور یہاں پر جتنے زائر آئیں گے ہمارے زائروں کی اپنی خدمت کرنی ہے، پھر آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں کیونکہ اب ہماری ملکیت بن چکی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ ادھر رہ سکتے ہیں میری زمین پر. تو ابھی تک جو عراق والے ہیں اسی شرط کو نبھا رہے ہیں کہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں، بہت پیار سے خدمت کرتے ہیں، اور ایک نمونے کے طور پہ وہ خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. جو وہاں پر اور جو امام حسین علیہ السلام کا جسد شریف جو ہے حضرت سید الساجدین علیہ السلام اعجاز کے طور پر قید سے ہو کر آئے تھے، ان کو دفن فرمایا تھا. ان کے رؤوس مبارکہ بعد میں روایات میں یہی ملتا ہے کہ بعد میں ملحق کیا گیا تھا ان سے، ٹھیک ہے نا، ان کے باڈیز سے ملحق کیا گیا تھا. جی دوسرا میری ایک آبزرویشن ہے یہاں بھوپال کے، اور یہ اس طرح کے پلیز آئندہ اس طرح کے سوال مجھ سے نہ کیا کرو تو پلیز. یہ باتیں ہم سے بات کرنا، ہمارے ان سوالوں کا جواب دینا ہمارے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم ان باتوں کو ہم اس طرح نہیں بیان کرنا چاہتے آن لائن. اللہ جانتا ہے، آپ شاید آپ کے لیے زیدی صاحب اس کا سوال کرنا آسان ہے، خدا جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا طوفان ہے. آپ نے جو سوال کیا نا، اس طرح کے پلیز سوال نہ کیا کرو امام حسین علیہ السلام کے متعلق، کربلا کے متعلق، وہاں کے مصائب کے متعلق. آپ کوئی سوال کرے گا نا آج کے بعد میں اس کو اسی وقت کاٹوں گا بھائی، ٹھیک ہے نا. آج سے کسی اور سے اس طرح کے سوال کیا کریں آپ لوگ پلیز. اب آپ کا کیا آبزرویشن ہے، بولیں زیدی صاحب. آبزرویشنز کیا، میں یہاں سے قریب 300-400 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حسین ٹیکری. جی سر. تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے اکثر کے لوگ جن کے اوپر شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہنچ کر جو ہے ایسے جھولنے لگتی ہیں. اسی طرح سے کوئی عالم ایسا آتا ہے آپ کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، اور وہ جب زیادہ تر ایسے ہل ہل کے بات کرتا ہے تو مجھے وہی منظر یاد آتا ہے. جسٹ وہی عالم اگر آپ کے سامنے ایسے ہل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ جو آ گیا ہے اس کے اوپر شیطانی طاقت سوار ہے اور یہ آپ سے صرف بکواس ہی کرے گا آپ کے ساتھ، اور کچھ نہیں کرے گا، حاصل کچھ نہیں ہونا ہے. تو وہ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کیسے ہیں میرے بھائی، خیریت سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب؟ جی کیسے ہیں آپ؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں انڈیا بھوپال سے بول رہا ہوں. بھوپال انڈیا، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ یس. کس چیز کے ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں بیسیکلی ہوں تو ویٹرینرین ڈاکٹر ہیں آپ نے بولا. صحیح. جی اب یاد ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. قریب 5 سال ایران میں رہا ہوں ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے. تو میرے 2 ایشوز ہیں. ایک تو میرا چھوٹا سا کویشچن ہے میڈیکل